ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، پیسہ چھوٹتا ہے، اولاد چھوٹتی ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال عليه الصلاة والسلام خير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام میری محترم معزز مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اپنے اس ماحول کو جو اللہ نے آج اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، آج کے مل بیٹھنے کو قابل رحمت اور اپنے اس ماحول کو اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا مسکن بنا لیں، اس کے لیے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھا جاتا ہے، اس جگہ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 رحمت نازل ہوتی ہے، 10 سکون دل میں آتے ہیں، 10 طرح کی اللہ کی طرف سے برکتیں عطا ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف فرمائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہوا، بے انتہا اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی باتیں، اپنی نبی کی باتیں کچھ کہنے سننے کی توفیق نصیب فرمائی، اور ہم سب کو ایک موقع عطا فرمایا کہ ہم آپس میں مذاکرہ کریں یا کہانی کریں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کریں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ یہ موقع ملنا بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار یہ موقع زندگی میں نصیب کرے تاکہ ہم سب اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں، فکر کرتے رہیں۔ سب سے پہلے میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے ایک بہت ہی اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے، دل کے کانوں سے سنیں۔ ہم سب زندگی کی حقیقت جانتے ہیں، سنتے ہیں اور پہچانتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا استحضار نہیں ہوتا۔ زندگی بڑی بے وفا ہے۔ زندگی کی حقیقت اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی کا نظام درست ہو جائے۔ زندگی کی حقیقت اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی کی ترتیب درست ہو جائے۔ آج زندگی کی حقیقت ہم سے اوجھل ہے، زندگی کو ہم نے صحیح سے سمجھا نہیں ہے، زندگی ہم الٹی گزار رہے ہیں۔ ہم نے جس کو زندگی سمجھ رکھی ہے وہ زندگی نہیں ہے، فنا ہے۔ وہ کیسی زندگی ہے؟ چند دنوں کی زندگی کہ جو بے وفا ہو، جس میں وفا نہ ہو، جس میں قرار نہ ہو۔ دیکھیے، ہمیں جو زندگی ملی ہوئی ہے، یہ زندگی ایسی ہے کہ کہاں جا کر ساتھ چھوڑ دیتی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، کہاں جا کر ساتھ چھوڑ دیتی ہے ہمیں کچھ خبر نہیں، اور ہم اسی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اسی زندگی کو انجوائے کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کی اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنی زندگی کو پر لطف بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنی زندگی کو
بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں ہم سب لگے ہوئے ہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ زندگی میں سکون ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ زندگی میں مزہ آئے؟ کون نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن کیا زندگی کی حقیقت سمجھے بغیر، زندگی کی ترتیب درست کیے بغیر ہمیں زندگی میں سکون مل سکتا ہے؟ کبھی نہیں مل سکتا، کبھی نہیں مل سکتا۔ زندگی کا سکون اللہ نے زندگی کی صحیح ترتیب کرنے میں اور زندگی کو صحیح ترتیب سے چلانے میں رکھی ہے۔ زندگی کا صحیح لطف، زندگی کا صحیح مزہ اللہ نے اپنی زندگی کو درست کرنے میں رکھی ہے۔ ہم زندگی کا غلط مطلب سمجھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کھا رہے ہیں، ہم جو پی رہے ہیں، ہم جو جی رہے ہیں، ہم جو کما رہے ہیں اور ہم جو اپنے گھر میں اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں، یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ یہ زندگی اس وقت بنے گی جب زندگی میں سکون ہوگا، جب زندگی میں برکتیں ہوں گی، جب زندگی میں آپس میں محبتیں ہوں گی۔ آج ہمارے گھروں سے، ہمارے دلوں سے سکون و اطمینان ختم ہو چکا ہے، ہماری آپس کی محبتیں ختم ہو چکی ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جس زندگی کو زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، یہ زندگی بڑی بے وفا ہے، بڑی بے وفا ہے، ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو فنا دیا ہوا ہے، یہ فنا ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ ہم اپنی زندگی کو بہتر بناتے رہتے ہیں۔ ہم میں سے ایک شخص چل بستا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے روتے ہیں، روتے کئی دنوں تک روتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں ہم اپنے عزیزوں کو، بھول جاتے ہیں ہم اپنے جانے والوں کو، ہمارے گھروں سے جو رخصت ہو جاتے ہیں ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ تو زندگی جس کو بنانے کی فکر میں اور جس کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے گھر والے سب لگے ہوئے ہیں، زندگی کا مزہ لوٹنے کے لیے سب لگے ہوئے ہیں، لیکن کیا یہی زندگی کا مزہ ہے کہ مزہ کرتے کرتے کہاں دم توڑ جائے یہ زندگی، کہاں ساتھ چھوڑ جائے یہ زندگی، اس کی کوئی خبر نہیں۔ ساتھ چھوڑ جائے، اس زندگی کو ختم کر جائے، اور پھر کس زندگی میں ہم پہنچنے والے ہیں، وہ ہے اصل زندگی، جس کو ہم فیوچر سمجھ رکھے ہیں نا، کہ آنے والا زمانہ ہمارا بہتر سے بہتر ہو، ہمارے بچوں کا بہتر سے بہتر ہو، ہماری بچیوں کا بہتر سے بہتر ہو۔ اس کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ہمارے گھر کے مرد ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، صبح سے شام تک اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں تاکہ بچوں کا فیوچر اچھے سے اچھا ہو، تاکہ ہماری بچیوں کا فیوچر اچھے سے اچھا ہو۔ کیا یہی فیوچر ہے جس کو بنانے کے لیے ہم جان توڑ کوشش کرتے ہیں اور وہ ہمارا ساتھ چھوڑ جاتا ہے؟ ہم فیوچر بناتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں اور بناتے بناتے ہم خود اس زندگی کو چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا یہ فیوچر ہم نے بنا لیا؟ کیا ہمارا فیوچر بن گیا؟ ہمارے بچے اور بچیاں زندگی کا مزہ لوٹتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ جوانی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کیا یہی فیوچر ہے ہمارا؟ یہ ہمارا فیوچر نہیں ہے۔ کالجوں نے، اسکولوں نے ہمارے دل میں ایک غلط بات ڈال دی، ہمارے دل میں ہماری زندگی کو، جو ایک فانی زندگی ہے، اس کو فیوچر بنا کر پیش کر دیا۔ یہ ہمارا فیوچر نہیں ہے۔ زندگی یہ چند روز کی، یہ ہمارا فیوچر نہیں ہے۔ یہ اچھے سے اچھا اگر ہم دنیا کی نظر میں نہ بنا سکیں، نہ بنائیں، نہ بنے، کوئی بات نہیں۔ ہمارا اصل فیوچر آخرت ہے۔ ہمارا اصل فیوچر وہ ہے کہ جس کے آنے کے بعد اور جس فیوچر میں اور جس دنیا میں جانے کے بعد ہماری واپسی کبھی نہیں ہونے والی، کبھی نہیں ہونے والی۔ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور یہ جو زندگی ہم بنا رہے ہیں، جس کو بنانے کے لیے ہم روز بروز کوشش میں لگے رہتے ہیں اور محنتیں کرتے ہیں اور اس کو ضائع کرتے رہتے ہیں، یہ زندگی چھوٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ تو اصل ہماری زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ وہ اگر بن گئی، یہ زندگی اگر نہیں بھی بنی، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اور اگر یہ زندگی بن گئی، اس زندگی میں سارے راحت کے، آرام کے اسباب ہیں، گھر بہترین بنا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ
گاڑی بھی ہے، گھر کے اندر ساری راحت اور آرام کی چیزیں ہیں، لیکن وہ زندگی خراب ہو رہی ہے، اس زندگی کی فکر کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ یہ زندگی چند دن کی ہے، ختم ہو جائے گی، یہ زندگی باقی نہیں بچے گی، اس زندگی کو ختم ہونا ہے۔ تو آج سمجھ لیجئے ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل، ہماری اصل زندگی یہ ہے ہی نہیں، بلکہ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جو آنے والی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ ہے ہماری زندگی کی اصل ترتیب، کہ ہماری زندگی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے آخرت کی زندگی کو ہی بہتر سمجھ رکھا تھا۔ صحابیات رضی اللہ عنہن اور ان کے بچے اور بچیاں، انہوں نے آخرت کی زندگی کو ہی بہتر سمجھ رکھا تھا، آخرت کی زندگی کو ہی فیوچر سمجھ رکھا تھا، اسی لیے تو انہیں نیکیاں کرنے سے مزہ ملتا تھا، اسی لیے تو انہیں ثواب ملنے کا وعدہ ہوتا تو خوش ہو جایا کرتے تھے۔ جب انہیں بتایا جاتا کہ اس عمل پر یہ ثواب ملنے والا ہے تو خوش ہو جایا کرتے تھے، اور اس عمل کی جستجو کیا کرتے تھے، ثواب کی جستجو میں اس عمل کا شوق ابھر جایا کرتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور صحابیات رضی اللہ عنہم اور ان کے ماحول میں نیکیاں سب سے بڑی دولت تھیں۔ آج ہمارے نزدیک پیسہ سب سے بڑی دولت ہو گیا ہے، مال سب سے بڑی دولت بن گیا ہے، دنیا سب سے بڑی دولت بن گئی ہے۔ جس کے پاس دنیا ہے، بہترین گھر ہے، بہترین گاڑی ہے، بہترین سارے اسباب و راحت کے سامان ہیں، پیسہ ہے، خوب پیسے کی فراوانی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت کامیاب زندگی میں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ثواب نہیں کرتا، نیکیاں نہیں کرتا تو ہمارے پاس تو دولت ہی دولت ہے، ساری دولتیں ہیں۔ نہیں، یہ ہماری دولت ہے ہی نہیں۔ اصل ہماری دولت اور ہمارے لیے سب سے بڑی دولت وہ نیکیاں ہیں، وہ ثواب ہیں۔ پیسے یہی چھوٹ جانے والے ہیں، پیسے ہمارے کام آنے والے نہیں۔ اگر اولاد کی بھی ہم نے تربیت نہیں کی، ہمارے بچوں اور بچیوں کی ہم نے تربیت نہیں کی، وہ بھی مرنے کے بعد ہمارے کام آنے والے نہیں۔ اس کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے، کوئی کام نہیں آتا۔ جب یہ اس دنیا سے ہم جا رہے ہوتے ہیں تو خالی ہاتھ جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ پیسہ چھوٹتا ہے، اولاد چھوٹتی ہے، گھر چھوٹتا ہے، عزیز و اقارب چھوٹتے ہیں، دوست چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم نے دنیا کو بڑا سمجھ لیا ہے، آخرت کو تم چھوٹی چیز سمجھتے ہو۔ کہ تمہارے اعمال بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں کہ تم نے دنیا کو بڑا سمجھ لیا ہے۔ آخرت ہمیشہ رہنے والی اور بڑھیا چیز ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا فیوچر متعین کر رہے ہیں کہ آخرت کو اپنا فیوچر بنا کر چلو، آخرت کو اپنا مستقبل بنا کر چلو۔ دنیا کب چھوٹ جائے، فیوچر بناتے بناتے دنیا چھوٹ جائے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اصل فیوچر آخرت ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بڑھیا ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو آج ہم سب کو اپنی زندگی کی ترتیب درست کرنا ہے۔ اگر یہ زندگی کی ترتیب درست ہو جائے نا تو بہت سارے کام آسان ہو جائیں، نماز آسان ہو جائے۔ 5 وقتہ نماز بہت مشکل ہوتی ہے پڑھنا، اللہ کی طرف سے یہ جو حکم ہم پر عائد ہوا ہے 5 وقت نماز پڑھنا، یہ بہت آسان ہو جائے۔ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنے اکاؤنٹ میں ثواب اور نیکیوں میں اضافے کے لیے ہم صرف 5 وقتہ نماز نہ پڑھیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اور بھی نیکیاں کرنے کی جستجو میں لگ جائیں۔ ہم تہجد کی نماز بھی پڑھیں، ہمیں تنہائی محبوب ہو جائے گی۔ اگر آخرت ہمارے پیش نظر ہو جائے کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، تو ہمیں تنہائی محبوب ہو جائے گی۔ آج جو ہمیں تنہائی گڑتی ہے
تنہائی کھٹکتی ہے، تنہائی ہمیں اچھی نہیں لگتی، بلکہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا، جب چار بیٹھ جائیں تو بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے ہمیں، یہ فطری ہے، فطرت ہے۔ لیکن اس سے بھی بہترین فطرت اور اس سے بھی بہترین عادت اس کی ہوتی ہے جو تنہائی اختیار کرتا ہے، تنہائی میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تنہائی میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ وہ عورت جس کے دل میں تنہائی محبوب ہو جائے، وہ تنہائی پسند ہو جائے، وہ لوگوں سے بات کرنے میں مزہ نہ لے بلکہ اللہ سے بات کرنے میں اسے مزہ آئے۔ کس کو مزہ آئے گا؟ کون ہوگی وہ عورت؟ جس کے سامنے آخرت ہو جائے، جو یہ سوچ لے، جو یہ یقین کر لے کہ اس دنیا کے بعد کی دنیا اگر بامزہ ہو جائے، اس دنیا کے بعد کی دنیا اگر میری کامیاب ہو جائے تو پھر کامیابی ہے۔ جو یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، ایک دن اپنے خالق و مالک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو پھر اس کے لیے راتوں کی تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا بھی مزہ دے گا، پھر اس کے لیے اللہ کا ذکر بھی مزہ دے گا، پھر اس کے لیے سارے اعمال کرنے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن اگر زندگی کی ترتیب الٹی بنائے رکھو گے، غافل زندگی گزارو گے، غفلت بھری زندگی گزارو گے، ثواب کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ آج ہمارے زندگی سے گناہ ہماری زندگی سے نیکیاں ختم ہو گئے، نیکیاں کرنے کی کوئی اہمیت نہیں رہی، نیکیاں کرنے کے لیے ہمارے دل میں شوق نہیں رہا۔ تو پھر دیکھ لیجئے، نیکیاں جب کم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی طور پر انعام آنے بند ہو جاتے ہیں۔ نیکیوں کا انعام کیا ہے؟ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے دل کو برائی کھٹکے، جب تم برائی کرو اور تمہارے دل میں بے چینی پیدا ہو جائے، اور جب تم نیکی کرو اور تمہارے دل میں اطمینان آنے لگے، خوشی محسوس ہونے لگے، فأنت مؤمن، تو تم مومن ہو۔ پتہ چلا کہ نیکیاں دل میں سکون پیدا کرتی ہیں، نیکیاں زندگی میں خوشگواری پیدا کرتی ہے، نیکیاں زندگی میں برکتیں اور رحمتیں پیدا کرتی ہیں۔ جس گھر میں نیکیوں کا ماحول ہوتا ہے وہ گھر پرسکون ہوتا ہے، اس گھر میں آپس میں برکتیں ہوتی ہیں، اس گھر میں رحمتیں ہوتی ہیں۔ اور جو گھر گناہوں کا اڈا ہوتا ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ گناہ ہو اور گناہ کا ریئیکشن نہ ہو، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ گناہ ہو اور دل میں کھٹک نہ پیدا ہو، گناہ ہو اور ہم پریشان نہ ہو، بے چین نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نیکیاں ہو اور دل میں سکون نہ آئے، چہرے پہ نور نہ آئے، دماغ میں ٹھنڈک نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب اپنے اپنے اثرات رکھتی ہیں۔ نیکیاں کرو گے سکون ملے گا، نیکیاں کرو گے برکت ملے گی، نیکیاں کرو گے رحمت ملے گی، گناہ کرو گے بے سکونی ملے گی، گناہ کرو گے بے چینی ملے گی، گناہ کرو گے دل بے چین رہے گا، دل جہنم بن جائے گا، گھر جہنم بن جائے گا۔ آج ہمارے گھر جہنم بن چکے ہیں، نیکیاں ختم، برائیوں کا اڈا ہے ہمارا گھر، جس کی وجہ سے آپس میں کوئی میل محبت نہیں، آپس میں بھائی بھائی سے دور ہے، آپس میں بہن بہن سے دور ہے، جو محبتیں ہونی چاہیے نہیں رہی، جو آپس میں پیار ہونا چاہیے نہیں رہے، ہمارے بچے اور بچیاں ہم سے آزاد ہو چکے، ہمارے اختیار سے باہر ہو چکے۔ کیوں؟ آج ماں اور باپ اپنے بچوں اور بچیوں کو کیوں نہیں بول سکتے، کیوں نہیں ڈانٹ سکتے، کیوں نہیں ان کو اپنے اختیار میں لے سکتے؟ کیوں بچے اور بچیاں ہماری باتیں نہیں مانتی؟ کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں نیکیوں کا ماحول بچوں کو دیا ہی نہیں، دیتے ہی نہیں۔ شروع ہی سے صحابہ اور صحابیات کے گھروں میں جو ماحول ہوتا تھا، مائیں اپنے بچیوں کو شروع ہی سے نیکیوں کی خوبیاں بیان کر کے دل میں بٹھایا کرتی تھی، اپنے بچوں اور بچیوں کو شروع ہی سے نیک باتوں کی خوبیاں سنایا کرتی تھی، نیکیوں کی اور نیک کاموں کی خوبیاں بتایا کرتی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوتا تھا، بچی جب بڑی ہوتی تھی تو جتنے
اسلام نے نیکیاں بتائی ہیں وہ اس کی پابند ہوا کرتی تھی، وہ باپردہ ہوا کرتی تھی، وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہوا کرتی تھی۔ شوہر کی فرما برداری میں بیٹیاں شوہر کی فرما برداری میں اپنی زندگی کی کامیابی سمجھا کرتی تھی، شوہر کی رضامندی میں، شوہر کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار دیا کرتی تھی۔ اور آج اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عورت کون ہے، سب سے بہترین اور سب سے بیسٹ عورت کون ہے؟ فرمایا الودود الولود، جو سب سے زیادہ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو۔ اور سب سے بہترین مرد کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت کرنے والا ہو۔ اور یہ شوہر سے محبت اور بیوی سے محبت یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کے دور میں وفاداری کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایمان کی تازگی نہیں رہی، ایمان کے بول بالے نہیں رہے، ایمان کے ذکر و تذکرے نہیں رہے۔ گھروں میں مائیں اپنے بچوں کو اپنے سینے سے چمٹا کر کلمے پڑھایا کرتی تھی، سنایا کرتی تھی، قرآن پڑھایا کرتی تھی، قرآن کی محبت دل میں بٹھایا کرتی تھی، نیک لوگوں کی محبتیں دل میں بٹھایا کرتی تھی۔ شروع ہی سے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم کا ماحول دیا جاتا تھا تو بچے اور بچیاں اسلام کے اور شریعت کے پابند ہو کر نکلتے تھے۔ پھر کوئی لڑکا اپنی بیوی کا بے وفا نہیں ہوا کرتا تھا، کوئی لڑکی اپنے شوہر سے بے وفائی نہیں کیا کرتی تھی۔ آج بے وفائی عام ہے، آج دلوں میں وفا نہ رہی، دلوں میں وفا نہیں ہے، دلوں میں بے وفائی آ گئی ہے۔ کیوں آئی یہ بے وفائی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے گھروں کا ماحول نیک بنانا چھوڑ دیا۔ گھروں کا ماحول نیک بنانا کیا تھا؟ عورتیں اپنے گھر کی ذمہ داری پورا کرتی تھی، مرد باہر کی ذمہ داری پورا کیا کرتے تھے۔ آج ہماری عورتوں نے اپنے گھر کی ذمہ داری پورا کرنا چھوڑ دیا۔ جس گھر میں بچے اور بچیوں کو نیک ماحول نہیں ملتا تو اس گھر کے آس پاس کا ماحول بھی اچھا نہیں ہوتا، معاشرہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ جب مائیں پاکیزہ ہوتی ہیں، جب مائیں نیکیاں کرتی ہیں، جب گھر کی عورتیں نیکیاں کرتی ہیں، پاکیزہ ہوتی ہیں تو اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ بچے اور بچیاں نیکی کرتی ہیں، نیک ماحول ان کا ہوتا ہے، نیک زندگی گزارتی ہے، معاشرہ سنورتا ہے، قوم سنورتی ہے۔ آج قوم کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آ رہا ہے، آج معاشرے کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آ رہا ہے، آج محلے کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آ رہا ہے ہماری عورتیں پاکیزہ نہیں رہی، ہماری مائیں اور بہنیں پاکیزہ نہیں رہی، ان کے دلوں میں نیکیوں ان کے زندگی میں نیکیاں نہیں رہیں، ان کی زندگی میں گناہ آ چکے ہیں۔ تو بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، آج سے نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرو، گھروں میں نیکیوں کا ماحول بناؤ۔ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی سردار، اہل جنت کی شہزادی کیسے بنی؟ جنتی عورتوں کی سردار اور شہزادی کیسے بنی؟ جب ان کی شادی ہوئی اور وہ اپنے شوہر سے منسلک ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ تو آتے ہی اپنے شوہر سے عرض کیا کہ اب آپ اپنے گھر کی ذمہ داری سے مطمئن رہیں، میں گھر کی ذمہ دار ہوں، میں گھر سنبھالوں گی۔ یہی ہے اسلام کا اصول کہ گھر کی ذمہ دار عورت ہوتی ہے۔ عورت اپنے بچے کی تربیت کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے مال کی، اسباب کی اور زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کی محافظ ہے۔ عورت گھر میں رہتی ہے، عورت کو گھر میں رہنا چاہیے، پردے میں رہنا چاہیے۔ عورت جب اپنے پردے سے نکلتی ہے، عورت کے لیے حیا اور شرم بالکل لازم ہے۔ اگر عورت سے حیا اور شرم نکلتی ہے، بچے اور بچیوں سے حیا اور شرم نکل جاتی ہے۔ آج ماحول بتا رہا ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں بے شرمی اور بے حیائی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ کیوں ہمارے بچے اور بچیاں ایسے کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ہماری مائیں اور بہنوں نے شرم و حیا کا لباس پہننا چھوڑ دیا، شرم و حیا اپنی زندگی سے نکال دیا۔ شرم و حیا ایک ایسی صفت ہے کہ جس ماں میں ہو اس کے بچے میں بھی وہ شرم منتقل ہو جاتی ہے۔
اس کی بچی میں بھی وہ شرم منتقل ہو جاتی ہے. پھر وہ بچی کبھی کسی کے سامنے بے پردہ نہیں آ سکتی، کبھی کسی کے سامنے اپنا چہرہ نہیں کھول سکتی. اگر کسی کی بچی اپنے چہرے کو کھول رہی ہے اور بے محابہ گھوم رہی ہے تو یہ اس کی اچھی تربیت نہیں ہے. یہ کس کی طرف اشارہ جا رہا ہے؟ اس کی ماں کی طرف اشارہ جا رہا ہے. یہ اشارہ جا رہا ہے کہ ماں نے اچھی تربیت نہیں کی. اگر لڑکا آج بے محابہ دوستیاں لگاتا ہے یقیناً ماں نے اچھی تربیت نہیں کی. یہ کریڈٹ بچوں کی کامیابی ناکامی، بچوں کے اچھا ہونے برا ہونے کا کریڈٹ ماں کو جاتا ہے، گھر کی عورت کو جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں کی گود کو بچے کے لیے بہترین تربیت گاہ قرار دیا ہے. بہترین تربیت گاہ. اسی تربیت گاہ میں نیکیوں کی محبت پیدا کی جاتی ہے. اسی تربیت گاہ میں برائیوں کی نفرت پیدا کی جاتی ہے. اسی تربیت گاہ میں اللہ سے محبت پیدا کی جاتی ہے، نبی سے محبت پیدا کی جاتی ہے، دین سے محبت پیدا کی جاتی ہے. آج دیکھ لیجئے دین سے جتنی دوری ہے، جتنی دوری اللہ کے احکام سے ہے، کسی چیز سے نہیں. آج ماؤں نے اپنی گود کو تربیت گاہ نہیں بنایا ہے، تربیت گاہ نہیں بنایا ہے. اپنی گود کو تربیت گاہ بنانے سے چھوڑ دیا ہے، دور ہو گئی ہیں. اپنی گود کو تربیت گاہ نہیں بنایا ماؤں نے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہماری اولاد بالکل بے تربیت ہے. جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے حیا افراد پیدا ہو رہے ہیں. جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے حیا بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، بے حیا بچیاں جنم لے رہی ہیں. جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے قوم رسوا ہو رہی ہے، مسلمان رسوا ہو رہے ہیں. یہی نتیجہ نکلے گا. اس لیے کہ گناہ ہو، گناہ کا ماحول ہو، بے تربیتی ہو، اولاد پر توجہ نہ ہو تو پھر اس کا ریئیکشن یہ نکل کر ہی رہے گا. آزاد زندگی جو گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے سکون کر دیں گے. یقیناً اس کا انجام دنیا میں آ کر رہے گا. اس لیے کہ اگر آزاد زندگی گزاری، بچوں سے آزاد زندگی گزروائی، بچیوں کو آزاد چھوڑا تو پھر معافی مانگ لو، توبہ کر لو، چاہے جتنا توبہ کر لو، چاہے جتنی معافیاں مانگ لو، اب فطرت معاف نہیں کرے گی. ہم نے فطرت کو چھیڑ دیا ہے. فطرت یہی ہے کہ اگر تم غلط طریقے سے زندگی گزارو گے اس کا نقصان ضرور اٹھاؤ گے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا علی سے کہ گھر کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گی، آپ بے فکر رہیں، باہر کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے صحابہ کے مجمع میں؟ تو کوئی نہیں بتا سکا، کوئی نہیں جانتا، یا جاننے کے باوجود کوئی اچھی طرح نہیں جانتا تھا، کوئی کسی نے اظہار نہیں کیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آج آپ کے ابا جی یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جسے پوری زندگی کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے اور وہ خود بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے غیر مردوں کو دیکھنے سے. یہ ہے بہترین عورت، یہ ہے بہترین عورت. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورت بس یہ کر لے کہ گھر میں 5 وقتہ نماز پڑھ لے، اپنے شوہر کی خدمت کر لے، بچوں کی تربیت کر لے، جنت کے جس دروازے سے چاہے اندر چلی جائے. جنت کا دروازہ اپنی طرف ایسی عورت کو بلائے گا. کیا بہترین عورت کے لیے آسان فارمولہ ہے جنت میں جانے کا. 5 وقتہ نماز پڑھ لے، بچوں کی تربیت کا خیال رکھے، نیکیوں کی اہمیت، نیکیوں کا فائدہ، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. یہ کب کریں گی مائیں؟ جب خود بھی نیکیوں کی اہمیت پیدا کریں گی، نیکیوں کا تذکرہ خود ان کے سامنے ہوگا. اسی لیے تو ہمارے گھروں میں نیکیوں کا ماحول بنانے کے لیے حدیثیں پڑھی جاتی ہیں تاکہ ہمارے سامنے نیکیوں کا ماحول بنے، نیکیوں کو شوق پیدا ہو. تو پہلے ہمیں خود درست ہونا ہوگا.
اور پھر جب ہم خود درست ہوں گی تو پھر اس کے بعد ہم اپنے اولاد کو درست رکھنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم آپ خود درست نہ ہو اولاد کو کیسے درست کر سکتے ہیں، جو کہ ہماری ذمہ داری ہے. تو سب سے پہلے تو زندگی کی ترتیب بدلنے کا ارادہ کر لیں. اس کے بعد پھر یہ ارادہ کر لیں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو نیکیوں کا ماحول دیں گے، برائیوں کے ماحول سے بچائیں گے. یہ 2 ارادے کر لیں. اس کے بعد پھر ایک ارادہ اور کر لیں، کیونکہ ہر عورت کسی نہ کسی کے تحت ہوتی ہے، یا تو باپ کے تحت ہوتی ہے یا پھر اپنے شوہر کے تحت ہوتی ہے. اور اللہ نے اب عورت کو کتنا بہترین زندگی عطا کی ہے، شہزادی بنا کر رکھا ہے. گھر میں رہنا یہ قید نہیں ہے، گھر میں رہنا پرسکون زندگی ہے. اللہ نے عورت کو کسی نہ کسی کی ذمہ داری میں رکھا ہے. اگر شوہر نہ ہو باپ کی ذمہ داری میں ہے، باپ نہ ہو بھائی کی ذمہ داری میں ہے، بھائی نہ ہو تو کسی نہ کسی کی ذمہ داری میں، کسی نہ کسی مرد کی ذمہ داری میں ضرور عورت ہوتی ہے. اور یہ عورت گھر کی شہزادی ہے. اگر لڑکی عورت گھر میں رہے تو اس کو پرسکون زندگی عطا کی جاتی ہے. اور جب عورت گھر سے نکلتی ہے لعنت پڑتی ہے. بلا ضرورت جو عورت گھر سے نکلتی ہے لعنت پڑتی ہے، چاہے پردے میں نکلے. بلا ضرورت گھر سے نکلنے والی عورت پر لعنت پڑتی ہے، اس کی زندگی پر لعنت پڑتی ہے. لعنت کیا ہے؟ رحمت سے دور، سکون سے دور، برکتوں سے دور، اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے، اللہ کی محبت سے گر جاتی ہے. نہ اسے رحمت ملتی ہے، نہ اسے برکت ملتی ہے، نہ گھروں میں اسے محبتیں ملتی ہیں، اور نہ اسے اس کے دل میں سکون ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کام کر لیں کہ اپنے شوہر سے خوب محبت رکھیں، خوب وفاداری کریں، خوب اپنے شوہر کی رضامندی اور دلجوئی حاصل کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب آپ اپنے شوہر کو راضی کرتی ہیں. اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر کسی بات پہ ناراض ہو جائے تو اپنے ہاتھ کو اپنے شوہر کے ہاتھ میں دے کر کہے کہ میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ اس عورت پر کتنا خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں، فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ عورت جنتی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے شوہر کو راضی کیا. شادی ہونے کے بعد عورت کی کہ ماں باپ اس کے شوہر ہو جاتے ہیں. شوہر کی رضامندی اللہ کی رضامندی جب تک کہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، جب تک کہ لڑکا اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے. وہ لڑکے کے لیے تو پوری زندگی والدین جنت ہیں یا جہنم ہے، لیکن لڑکی کے لیے جب وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے تو اس کا شوہر اس کی جنت اور دوزخ بن جاتا ہے. شوہر کی رضامندی اس کے لیے جنت، شوہر کی ناراضگی اس کے لیے جہنم. تو یہ چند باتیں ہیں. اور میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو نیکیوں پر لانے کی ہر ممکن کوشش کریں. یہی زندگی کا مقصد ہے. اگر اس زندگی کے اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا تو زندگی سے سکون نکل جائے گا، سکون نکل جائے گا، نکل چکا. آج زندگی میں سکون نہیں رہا. تو آج میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنی زندگی کی ترتیب کو درست کریں. اپنے ذہن میں اپنی زندگی کی ترتیب کو صحیح رکھیں کہ زندگی اصل آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے. اور پھر نیکیوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیں. ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس کے بعد سب سے بڑی دولت نیکیاں ہیں، ثواب ہیں. اگر ایمان نہ ہو زندگی میں، اگر دل میں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ ہو، اور کیسا ایمان؟ ایسا ایمان کہ اسلامی نظام کے علاوہ کسی نظام کو، اسلامی نظام کے طریقہ کار کے علاوہ کسی طریقے کو اپنانے کو ایسا ہی برا سمجھے جیسا کہ آگ میں جانے کو برا سمجھے. آج ہماری زندگی میں غیر اسلامی طریقے بہت سارے عام ہو گئے ہیں. بچیوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں. ہماری بچیوں کے کپڑے بالکل فیشن زدہ ہوتے ہیں. اسلامی نظام کہاں گیا؟
اسلامی طریقے کہاں گئے؟ اسلامی لباس کیوں نہیں پہناتے؟ اسلامی لباس بچپن سے جب بچیوں کو پہنائے جائیں گے تب ان کو بڑے ہو کر عادت پڑے گی، ورنہ برقع بھی ہوگا اور اندر سے ٹی شرٹ اور جنس ہوگی۔ یہ بہت بڑی خرابی اور ناکامی کے دور سے ہم گزر رہے۔ اگر آج ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ ہم خود بھی پاکیزہ بنیں گی، آج اگر ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ اپنے گھر کے ماحول کو بہترین بنائیں گی، آج اگر ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ اپنے گھر کو گناہوں کے ماحول سے بچائیں گی، تو کل کی زندگی بڑی خراب ہونے والی، کل کا ماحول بڑا خراب ہونے والا ہے۔ آج ہی ہمیں گناہوں کے ماحول سے جو نتیجہ مل رہا ہے وہ ہم اور آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب بھی اگر ہمارے کان، اب بھی ہماری آنکھ اگر نہ کھلی تو پھر کب کھلے گی؟ تو میری یہ درخواست ہے بہت زیادہ لچاجت کے ساتھ، دل کے درد کے ساتھ، کہ اپنے گھر کا ماحول اتنا پاکیزہ بنائیں کہ پڑوسیوں تک اس کے اثرات جائیں، پڑوسی بھی نیک ماحول میں ڈھل جائیں۔ جب ایسا ہوگا نا، پوری بلڈنگ، پورا محلہ، اور پھر آپ کے ذریعے سے پورا شہر، پھر آپ کے ذریعے سے پورا عالم اللہ کی احکام سے، اللہ کی نیکیوں سے، ثواب سے بھر جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ زندگی میں سکون ہوگا، برکتیں ہوگی، آپس میں محبتیں ہوں گی، پیار ہوگا، اور پھر زندگی جنت بن جائے گی، گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ ہم انشاءاللہ یہ نیت کرتے ہیں، آپ سب بھی یہ نیت کریں کہ آج سے ہم اپنی زندگی میں نیکیوں کا خوب اضافہ کریں گی، اللہ سے یہ دعا کریں گی کہ اے اللہ ہمارے دل میں نیکیوں کی محبت ڈال دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت ڈال دے۔ اگر یہ ہو گیا نا تو بس زندگی کا مزہ آ گیا۔ جس کی زندگی میں یہ ہو گیا نا اسے زندگی کا مزہ آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس میں یہ باتیں ہو اسے زندگی کا مزہ ملتا ہے، زندگی کی مٹھاس ملتی ہے، زندگی کا بھرپور سکون ملتا ہے۔ کیا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ اللہ کا تذکرہ، اللہ کی باتیں، اللہ کا ذکر، اللہ کے دربار میں دعائیں کرنا، تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اپنے نبی کی باتیں، اپنے نبی پر درود، اپنے نبی کی سیرت کا تذکرہ، اگر یہ زندگی میں سب سے زیادہ محبوب ہیں تو زندگی دیکھنا کیسے پرسکون ہوگی۔ ایک بار شروعات تو کریں زندگی کو بہتر بنانے کی، ایک بار شروعات تو کریں اپنے گھر کو نیکیوں کے ماحول میں ڈالنے کی، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، پھر دیکھنا اس گھر سے کیسے دوسرے گھروں میں نیکیوں کے اثرات جاتے ہیں، کیسے دوسرے گھروں سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ اس گھر سے تو پریشانیاں ایسے ختم ہوں گی، ایسے ختم ہوں گی جیسے اس گھر میں کبھی پریشانیاں آئی ہی نہیں، کبھی آپ نے پریشانیاں دیکھی ہی نہیں۔ ایسا سکون بھرا، ایسا عافیت بھرا، ایسا برکت بھرا ماحول اس گھر میں پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتا ہوں کہ ہم آج سے انشاءاللہ نیکیوں بھری زندگی گزاریں گے، خود بھی نیکیوں بھری زندگی گزاریں گے، دوسروں کو بھی نیکیاں بتائیں گے۔ آپ جب کسی کو نیکیاں بتاتی ہیں نا، آپ جب کسی کو کوئی نیک کام بتاتی ہیں، اگر وہ آپ کی بتائی ہوئی بات پر اور اس نیک کام پر عمل کر لے نا، تو اس کو جتنا ثواب ملے گا وہ سب ثواب آپ کو ملے گا۔ تو آپ اس وقت جتنی عورتیں میں موجود ہیں سب سے میری درخواست ہے، آج سے اپنی زندگی خدا را اللہ کے واسطے بدل لیں، اللہ کے واسطے بہتر سے بہتر کر لیں۔ جو 5 وقت نماز کی عادی ہے وہ تہجد میں بھی اٹھنا شروع کر دے، جو نیکیاں کرتی ہے، جو ساری نیکیاں کرتی ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتی ہیں، لیکن گناہوں سے نہیں بچ پاتی، پردے سے نہیں، پردے کا بھرپور اہتمام نہیں کر پاتی، تو اللہ کے واسطے پردے کا اہتمام شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں اتنا سکون بھر دیں گے، وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گی۔ تو آج سے یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی زندگی میں نیکیاں ہی نیکیاں پیدا کریں گی، برائیوں سے یکسر دھیرے 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 اپنے آپ کو بچاتی چلی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں کہ 5 وقتہ نماز کی جو عادی ہیں، میں امید کرتا ہوں، حسن ظن رکھتا ہوں کہ سبھی ہوں گی، اپنی زندگی میں نیکیاں بڑھائیں، اپنے گھروں میں نیکیوں کا ماحول بنائیں، نوافل کا ماحول بنائیں، اوابین کا، چاشت کا، اشراق کا، گھر میں قرآن پاک کی تعلیم کا ماحول بنائیں، قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں، اگر اچھے سے اچھا پڑھ لیتی ہیں بچوں کو سکھائیں، بار بار اس کی تلاوت ہو، خدا کی قسم جو نیکی اور جو سکون کا ماحول ہوگا نا، مزے ہی مزے ہو جائیں گے، گھر میں وہ ٹھنڈک پیدا ہوگی، وہ ٹھنڈک پیدا ہوگی، جنت کا احساس ہوگا، جنت کا احساس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرمائیں۔ 5 منٹ دعا کر لیں، کیا پتہ کس کی آمین پر ہماری ماں اور بہن کون آمین کہہ دے، جو ہمارے حق میں دعائیں قبول ہو جائیں اور ہماری زندگی بن جائے۔ آئیے ہم سب دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب بہت خطا کار ہیں، بہت گنہگار ہیں، ہماری تنہائیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ ہمارے لوگوں کے سامنے کے اعمال بھی بہتر نہیں ہیں۔ اللہ ہم بڑی بیکار زندگی گزار رہے ہیں، اللہ بڑی بیکار زندگی گزار رہے ہیں، اللہ بڑی گناہوں سے لت پت زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ اب تک جتنی کوتاہیاں ہوئیں، جتنے گناہ ہوئے بچپن سے لے کر اب تک، تمام گناہوں سے ہم اے اللہ آپ سے توبہ کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ جب آپ گناہوں سے پاک و صاف کر دیتے ہیں تو زندگی میں سکون آ جایا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں محبتیں ختم ہو گئی، اللہ یقیناً یہ ہمارے گناہ کا اثر ہے۔ اللہ ہمیں لوگ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ہم سے لوگ ملنا گوارا نہیں کرتے، اللہ بھائی بھائی سے دور ہو جاتا ہے، اللہ بہن بہن سے دور ہے، اللہ آپس میں وہ محبتیں نہیں ہیں جس کے ہم اللہ تقاضا کرنے والے ہوتے ہیں، جس کے ہم طالب ہوتے ہیں، وہ آپس میں محبتیں نہیں رہیں۔ اللہ اس کی وجہ یقیناً یہی ہے کہ ہم نے آپ کے احکام کو توڑ دیا، آپ نے ہمارے دلوں کو توڑ دیا، آج ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیجیے۔ اللہ ہم سب کی زندگی سے گناہوں کو ختم فرما دیجیے۔ اللہ آنے والی زندگی میں نیکیاں ہی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ خود بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، دوسروں کو بھی نیکیوں کے ماحول میں لانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ میری ان باتوں کو جو میں نے ٹوٹی ٹوٹی کہی، اللہ ایسا اثر انداز بنا دیجیے کہ دل بدل جائیں، اللہ دل بدل جائیں۔ اللہ زندگی کی حقیقت یہ ہماری مائیں بہنیں سمجھ لیں، اللہ اگر یہ ہماری مائیں بہنیں زندگی کی حقیقت سمجھ لیں گی تو یہ گھروں میں اپنے بچوں کی بے دینی پر اے اللہ مطمئن نہیں رہ سکتی۔ اللہ کوئی ماں ایسا نہیں چاہتی کہ بیٹا آگ میں جائے، کوئی ماں ایسا نہیں چاہتی کہ بیٹی آگ میں جائے، کتنی فکر مند ہوگی، اللہ اس کے لیے کتنا گھٹے گی۔ اللہ ایسا کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے بچے آگ میں جائیں، اس کے لیے ماں باپ کتنے فکر مند ہوں گے، دن رات فکر کریں گے، کیا کیا نہیں بول ڈالیں گے۔ لیکن اے اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچے اور بچیاں بے نمازی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ پر جو نہیں رہتی، ہمارے ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اے اللہ بچے اور بچیاں جہنم کی آگ کے راستے پر چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ اللہ ان کے اندر فکر پیدا کر دیجئے، اللہ ان کے اندر احساس پیدا کر دیجئے۔ اللہ ان ماں اور بہنوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ان ماں اور بہنوں کے ذریعے سے پوری بلڈنگ میں، پورے محلے میں اور پورے شہر میں
پوری دنیا میں اللہ نیکیوں کو عام فرما دیجیے، رحمتوں اور برکتوں سے اس گھر کو بھر دیجیے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان ماں اور بہنوں کو اللہ تمام دنیا کی خیر و برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ان میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنے ایمان کی حلاوت، مٹھاس، شیرینی نصیب فرما دیجیے، نیکیوں کا مزہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ نیکیاں کرنے سے یہ خوش ہو جائیں، برائیاں کرنے سے یہ گھبرا جائیں، برائیاں کرنے سے ان کے دل بے چین ہو جائیں۔ اللہ ان ماں اور بہنوں کو ایسا بنا دیجیے کہ نیکیاں کرنے سے ان کو بڑا مزہ آئے، برائیاں کرنے سے یہ بدمزہ ہو جائیں۔ اللہ ان ماں اور بہنوں کو اللہ ایسا پرسکون ماحول، ایسا نیکیوں کا ماحول عطا فرما دیجیے کہ یہ بھی سنور جائیں، ان کے بچے بھی سنور جائیں، ان کی بچیاں بھی سنور جائیں، ان کے خاندان بھی سنور جائیں۔ اللہ ہم سب کی نسلوں میں ایمان کو محفوظ فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو با حیا اور با شرم بنا دیجیے۔ اللہ بے حیائی اور بے شرمی سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی بے شرمی اور بے حیائی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے ان ماں اور بہنوں کے اللہ ان ماں اور بہنوں کی برکت سے اللہ اس پورے محلے میں اللہ حیا اور شرم کو عام کر دیجیے۔ اللہ اس پورے محلے کے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو تازہ فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے اس محلے کے اندر کوئی بچہ اور بچی ایسی نہ ہو جو ہے اللہ کوئی غلط قدم اٹھائے۔ اللہ کوئی بچہ اور بچی ایسی نہ ہو جو غلط تعلقات کا شکار ہو۔ اللہ ان بچوں اور بچیوں کو صحیح تعلقات بنانے والا، ان بچوں اور بچیوں کو حلال تعلقات نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ان کی جلد از جلد شادی کے اسباب اور راستے پیدا کر دیجیے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے پورے محلے کے اندر کوئی بچہ اور بچی ایسی نہ ہو جو پریشان ہو، کسی طرح کی پرابلم اور تکلیف کا شکار ہو۔ اللہ تمام بچوں اور بچیوں کو نیکیوں بھری زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ لطف اور خوشگوار، پر لطف اور خوشگوار زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس مجلس میں جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس کو قبول فرما دیجیے۔ اللہ اس کو ایک ثواب اور بھرپور نیکیوں کی شکل میں ایک گفٹ بنا کر اے اللہ آج حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے آخری مسلمان تک اس کا ثواب، اس مجلس سے ملنے والے ثواب کو پہنچا دیجیے۔ اللہ ہمارے آقا جنہوں نے ہمارے لیے بڑی محنتیں کی، زندگی بھر ہمیں نیکیاں پہنچانے کے لیے، ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے پوری زندگی کوشش کرتے رہے، اللہ ان تک بھی اس ثواب کو پہنچا کر ان کی دعاؤں کا ہم سب کو مستحق بنا دیجیے۔ اللہ صحابہ کرام، صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اس کے بعد جتنے اولیاء کرام، علماء کرام اور جتنے نیک لوگ دنیا میں آئے، اور ہمارے عزیز و اقارب میں جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کو اس مجلس کا بھرپور ثواب عطا فرما دیجیے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے کہا، اللہ اس کا ثواب دنیا سے جانے والے تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو پہنچا دیجیے۔ اور اے اللہ اس کا ثواب اور اس مجلس کی خیر و برکتیں اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو پہنچا دیجیے۔ اللہ پوری دنیا میں کسی کو محروم نہ فرمائیے، سب کو عزت، عافیت اور دولت نصیب فرمائیے، دولت اسلام نصیب فرمائیے، دولت ایمان نصیب فرمائیے، دولت صحت و عافیت نصیب فرمائیے۔ اللہ بس آخری التجا ہے کہ اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، اللہ ہم میں سے کسی کو غافل زندگی میں مبتلا نہ کیجیے۔ اللہ ہم میں سے کسی کی موت ایسی نہ آئے جو اللہ بری موت ہو۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اچھی موت نصیب فرمائیے، اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی، نیکیوں والی زندگی اور نیکیوں والی موت نصیب فرما دیجیے۔ اللہ پوری زندگی موت کے استحصال کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ پوری زندگی پیار و محبت والی، چین و سکون والی، راحت و آرام والی اور بہترین زندگی بنا دیجیے۔ اللہ ایسی زندگی بنائیے کہ جنت کو بھی اس زندگی پر رشک آئے۔ اللہ جو مانگا عطا فرمائیے، اور جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کو، اس مجلس میں آنے والی ہر ماں اور بہن کو، اور اس مجلس میں سننے والے ہر شخص کو اور ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ
وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا